انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید سے جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ عزیز و دوستو، یوم آخرت سے مراد روز قیامت ہے۔ اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب اور جزا کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے، کیونکہ دنیا میں جزا و سزا کا کچھ نظام تو ہے لیکن ناکافی ہے۔ بڑے بڑے جرائم کا بدلہ دنیا میں ممکن ہی نہیں۔ انسانی تاریخ کو آپ دیکھیں، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے سفاک لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ آپ ہٹلر کو ہی دیکھ لیں، کروڑوں لوگ مارے اس نے، سارا یورپ تباہ کر دیا، آخر خودکشی کی اور مر گیا۔ اگر وہ خودکشی نہ کرتا اور اس سے بدلہ لیا جاتا اور اس کے ایک ایک مسلز کو بھی کاٹ دیا جاتا تو پھر بھی یہ بدلہ ناکافی تھا، کیونکہ اس نے ظلم بہت کیا۔ اور پھر انسانی تاریخ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ انسانوں کو اتنا زیادہ نقصان جنگل کے درندوں نے نہیں پہنچایا جتنا زیادہ اور بڑا نقصان انسان کو انسان نے پہنچایا ہے۔ اور جنگل کے درندے اتنے بڑے انسان کے دشمن نہیں ہیں جتنا انسان انسان کا دشمن ہے۔ یہ گزشتہ صدی میں یہ جو ایٹم بم دھماکے ہوئے، لاکھوں لوگ ایک ہی وقت پہ لقمہ اجل بن گئے۔ تو میرے عزیز و دوستو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے، اور فطرت بھی یہی کہتی ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، نیچر بھی یہی کہتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک بوڑھا آدمی ہے، اس نے ایک جوان شخص کو قتل کر دیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بوڑھا آدمی ایک جوان کو قتل کرے اور اس قتل کے قصاص کے طور پر اس بوڑھے کو اگرچہ سولی چڑھا دیا جائے، لیکن کیا اس نوجوان کا یہ بدلہ ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ بوڑھا شخص تو اپنی زندگی جی چکا ہے، وہ تو اپنی زندگی گزار چکا۔ نقصان تو ہوا اس نوجوان کا کہ جو جوان ہوتے ہی مارا گیا، اور کیا پتہ اس کے بچے ہوں، اس کی بیوہ ہو، کدھر جائیں گے وہ سارے۔ اس لیے عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ کوئی اور جہاں ہونا چاہیے جہاں بدلہ ملے، جہاں بدلہ ملے۔ کوئی اور جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پر ظلم کا، زیادتی کا، جبر کا پورا پورا بدلہ ملے، کیونکہ محاورہ ہے کہ گندم از گندم بروید، جو از جو۔ اور اسی طرح نیکی کرنے والے لوگ، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے نماز پڑھنا بظاہر آسان ہوتا ہے۔ جوان آدمی ہے، چھلانگے مارتا چلا گیا، مسجد میں پہنچ گیا، نماز پڑھ لی اس نے۔ جبکہ ایک بوڑھا آدمی ہے، کمزور بھی ہے، ضعیف بھی ہے، وہ اگر لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں پہنچے تو اس کا اجر بنسبت دوسرے کے زیادہ ہوگا۔ اگرچہ جوانی میں بھی عبادت کا اجر اور ثواب بہت بڑا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور سب سے بڑے نیک انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جو آپ نے نیکیاں فرمائیں، کوئی جہان، کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پر ان نیکیوں کا اجر اور صلہ ملے۔ اس دن کا نام یوم آخرت ہے۔ پھر اس دن کو یوم آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسرا دن نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، آخرت کے دن پر ایمان 3 امور پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ دوبارہ اٹھائے جانے سے مراد یہ ہے کہ دوسری بار سور پھونکتے وقت مردوں کو زندہ کرنا ہے، چنانچہ تمام لوگ بغیر جوتوں کے، ننگے پاؤں، بغیر لباس کے، ننگے جسم اور بغیر ختنوں کے اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوں گے۔ ارشاد ربانی ہے سورہ الانبیاء اور آیت نمبر 104، فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، کہ ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے، تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اور فرمایا وعدا علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم ایسا کر کے رہیں گے۔ لہٰذا پہلی چیز یہ ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حساب و جزا پر ایمان لانا، یعنی بندے کے تمام اعمال کا حساب ہوگا اور اس کے مطابق اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اس کے ثبوت پر بھی کتاب و سنت اور اجماع مسلمین سب دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الغاشیہ میں، فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ہم حساب لیں گے، ضرور لیں گے، اور وہ حساب جو ہوگا وہ قیامت والے دن ہوگا، جسے یوم آخرت کہا گیا، یوم الدین، بدلے کا دن، جہاں پر حساب و کتاب ہوگا، ججمنٹ ڈے، یا جسے ہم کہتے ہیں مسئولیت عظیم۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ جنت اور جہنم پر ایمان لانا، یعنی یہ دونوں مخلوق کے ابدی ٹھکانے ہیں، چنانچہ کلمہ گو نیک لوگ جو اللہ کو راضی کر کر گئے وہ جنت میں جائیں گے، ان کا ابدی ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ظاہر ہے جو برے لوگ ہیں، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اگر کافر ہے تو ابدی ٹھکانہ جہنم، اور اگر مسلم گناہ گار ہے تو کلمے کی بنیاد پر وہ بالآخر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو 3 چیزیں یوم آخرت پر ایمان لانے کے ضمن میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ نمبر 2، حساب و جزا پر ایمان لانا۔ اور نمبر 3، جنت اور جہنم پر ایمان لانا۔ لیکن وہ جو یوم حساب ہے اس کے کچھ قانون ہیں، کچھ رولز ہیں اس کے، اور ان رولز کو فالو کیا جائے گا، انہی کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے کل قیامت والے دن۔ میرا چونکہ آج کا موضوع یہ ہے کہ آخرت کی عدالت کے کچھ قوانین آپ حضرات کے سامنے عرض کروں، ان میں سب سے پہلا قانون کیا ہے؟ فرمایا آل فائلز ول بی پریزنٹ، ساری فائلیں حاضر ہوں گی، اور اس پر سورہ المجادلہ 28واں پارہ آیت نمبر 6 حوالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے اعمال یعنی کرتوت بتائے گا، اللہ نے انہیں گن رکھا ہے، احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے انہیں گن رکھا ہے
اور وہ بھول گئے، اور ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید۔ آپ دیکھیں، احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ نے فولڈر بنائے ہوئے ہیں، سارے اعمال گن رکھے ہیں، اور پھر وہ ساری فائلز اللہ کے سامنے لائی جائیں گی، موجود کی جائیں گی، حاضر ہوں گی۔ دوسرا قانون کیا ہے؟ آل فائل ول بی اوپن، تمام فائلیں بالکل اوپن ہوں گی۔ پہلا قانون یہ ہے کہ ساری فائلیں حاضر ہوں گی، اور دوسرا قانون یہ ہے کہ ساری فائلیں اوپن ہوں گی، سارے فولڈر کھلیں گے۔ چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، فرمایا اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے۔ ہر انسان کا جو بھی نامہ اعمال ہے اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ منشورہ کا لفظ آیا، منشور لفظ نشر سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اوپن ہونا، جیسے نشر و اشاعت، کسی چیز کو نشر کرنا، کسی چیز کو پھیلانا، نشریات لفظ بولا جاتا ہے، اور اسی طرح منشور کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فرمایا کہ منشورہ، ساری فائلیں اوپن ہوں گی، نشر ہوں گی۔ قیامت کے دن کو یوم حشر بھی کہتے ہیں، یوم نشر بھی کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر ساری فائلز اوپن ہوں گی۔ تیسرا قانون یہ ہے کہ سخت نگرانی کی حالت میں پیشی ہوگی، یعنی ایک سٹرکٹ آبزرویشن ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، سورہ قاف ہے یہ، آیت نمبر 21۔ فرمایا اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا، وشہید، اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ سائق کا لفظ استعمال کیا گیا، ایک لفظ ہوتا ہے قائد، قائد کا معنی ہوتا ہے آگے سے کھینچنے والا، جو خود آگے لگے اور لوگ اس کے پیچھے چلیں، اور ایک ہوتا ہے سائق، سائق کہتے ہیں جو پیچھے سے ہانکنے والا ہو، پیچھے سے دھکیلنے والا ہو۔ چنانچہ سائق ہوگا، سائق، نگرانی بڑی سخت، اور ایک گواہی دینے والا بھی ہوگا۔ پھر اس دن کا ایک قانون یہ ہے کہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ سورہ قاف ہی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ بندوں پر اس دن ظلم نہیں ہوگا، بلکہ جس نے جو کمایا ہوگا، جو کیا ہوگا، سارا کچا چٹھا جو ہے وہ بالکل کھل جائے گا۔ کسی پر رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ جس نے جو کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آئے گا۔ پھر ایک قانون اس پر یہ ہے کہ آپ کے دفاع کے لیے وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا۔ دنیا کی عدالت میں ہم کیا کرتے ہیں، کوئی وکیل کر لیتے ہیں، پیسے دے دیے، وہ ہمارے حق میں بولے گا، اگرچہ کوئی شخص مجرم ہی ہو، لیکن وہ وکیل یہ ثابت کرے گا کہ یہ مجرم نہیں۔ لیکن قیامت کا معاملہ ایسا ہے کہ دفاع کے لیے کوئی وکیل نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں، اقرأ کتابک
کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اقرأ کتابک، لے خود ہی اپنی کتاب خود ہی پڑھ لے، اور آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے۔ کفا بنفسک الیوم، آج کے دن اپنا حساب خود لے، تجھے پتہ چلے تو نے کیا کیا ہے۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھو، جو تمہیں نامہ اعمال جو دستاویز دی جا رہی ہے اس کو پڑھو ذرا اور دیکھو، اور پھر اپنے بارے میں سوچو کہ تم نے دنیا میں کیا کیا۔ اور میرے عزیزو دوستو، وہاں کوئی رشوت اور ریکمنڈیشن بالکل نہیں چلے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی پھنس جاتا ہے تو وہ مال دے کر، پیسہ لگا کر، خرچ کر کے دنیا کی عدالت سے بچ جاتے ہیں، بری ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ کام آ جاتی ہے، چھڑا لیتی ہے، لیکن قیامت والے دن فرمایا نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ اور یہ بات تو اب سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی جو ہے وہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے گا، بھاگ جائے گا اس سے، فرار، یفر فرار کر لے گا اس سے۔ پھر یہ ہے کہ ناموں میں کوئی تشابہ نہ ہوگا، ناموں میں کوئی خلط ملط نہیں ہوگا، کوئی متشابہ نہیں ہوگا، بلکہ جس نے جو کام کیا ہے وہ اسی پر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایک بچہ ہے اس کا نام اسد ہے اور ایک اور بچہ ہے اس کا نام بھی اسد ہے، یا 2-3 بچوں کا نام اسد ہے۔ تو قاری صاحب آئے اور ان کو پتہ چلا کہ اسد نے فلانا کام غلط کیا، تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ وہ غلط کام ایک اسد نے کیا اور ٹھکائی دوسرے اسد کی ہو گئی۔ فرمایا قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا، ناموں میں کوئی تشابہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں، نسیہ، بھولتا نہیں وہ، اللہ تعالیٰ کچھ بھی بھولنے والا نہیں۔ پھر یہ ہے کہ فیصلہ ہاتھ میں دیا جائے گا، the decision will be handed down، ہر آدمی کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا جو ڈیسیژن لیا گیا، جو فیصلہ کیا گیا، یعنی اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور کچھ خدا نخواستہ ایسے ہوں گے کہ ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحاقہ میں اس بات کی منظر کشی کر رہا ہے اور فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جس شخص کو اس کا نامہ اعمال، اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں ملے گی، فَيَقُولُ هَاؤُمْ، وہ پکارے گا، ہاؤم ہاؤم، یہ دیکھو یہ دیکھو، اقرؤ کتابیہ، خوش خوش لوگوں کو دکھاتا پھرے گا۔ جیسے آج ہمارے ہاں کوئی بچہ اسکول کا امتحان دیتا ہے اور امتحان میں اس کی پوزیشن اچھی آ جائے، کوئی نمبر لے لے، تو وہ اپنا رزلٹ لوگوں کو دکھاتا ہے، یہ دیکھو جی، یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ میرے نمبر ہیں، یہ میں نے اتنے نمبر لیے، یہ ٹاپ کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ اسی طرح جس آدمی کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ گویا کہ کامیاب ہو گیا، اب وہ دکھاتا پھرے گا، ہاؤم اقرؤ کتابیہ۔
اور اگر خدا نخواستہ کسی کو بائیں ہاتھ میں ملا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اس کی حالت کیا ہوگی؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال ملتا ہی نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے آج کل کے اسٹوڈنٹس، جس بچے کے پیپر اچھے نہ ہوں اس کا دل کرتا ہے کہ رزلٹ آؤٹ ہو ہی نہیں۔ بندہ بھی اس دن یہی کہے گا کہ کاش کہ ہمیں ہمارا نامہ اعمال نہ ملتا۔ پھر یہ ہوگا کہ کوئی ججمنٹ غائبانہ نہیں ہوگی، کوئی فیصلہ بند کمروں میں نہیں ہوگا، بلکہ تمام فیصلے اللہ تعالی کے روبرو ہوں گے اور سب کے سامنے ہوں گے۔ چنانچہ سورہ یاسین میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ لدینا، ہمارے سامنے، اوپنلی، غائبانہ نہیں، چھپ کر نہیں کہ کسی کو چپکے سے ادھر کر دیا کسی کو ادھر کر دیا، نہیں، بلکہ سب کے سامنے ہوگا۔ پھر یہ ہوگا کہ جو ڈیسیژن، جو فیصلہ لے لیا گیا اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کوئی فیصلہ کرتے ہیں پھر اس میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے، اوپر والے کورٹ میں اپلائی کر دیا، اوپر والے کورٹ میں جناب کیس کر دیا، ہائی کورٹ سے جناب پکڑے گئے تو سپریم کورٹ میں کر دیا کیس، وہاں کیس فائل کیا، ہو سکتا ہے وہاں سے بچ جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو فیصلہ کر دیا گیا وہ اٹل، رد و بدل نہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ قیامت والے دن سفارش اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی قبول فرمائے گا، لیکن جس نے کفر کیا ہوگا اس کے حق میں سفارش بھی نہیں چلے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، اپنی امت کے حق میں سفارش کریں گے، شفاعت فرمائیں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ شفاعت یا یہ سفارش ان امتیوں کے حق میں ہوگی جو کلمہ گو ہوں گے، مسلمان ہوں گے، لیکن جس شخص نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے حق میں کوئی سفارش نہیں، کوئی رد و بدل نہیں اس میں۔ اور میرے عزیزو دوستو، پھر یہ ہوگا کہ وہاں کے وٹنس جو ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوں گے۔ ہماری دنیا کی عدالت میں یوں ہوتا ہے کہ جھوٹے گواہ کھڑے ہو گئے، کوئی مجرم پھنس گیا، گواہوں کی بدولت وہ بچ گیا، لیکن آخرت میں ایسا نہیں۔ چنانچہ سورہ النور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، فرمایا جب ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں، ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، پھر انہیں پتہ چلے گا۔ یعنی کل قیامت والے دن کے جو گواہ ہیں وہ جھوٹے نہیں، وہ گواہ کون ہوں گے؟ السنتہم، فرمایا زبانیں ہوں گی ان کی، زبان خود بول کر یہ کہے گی کہ اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا، فلانے موقع پر جھوٹی گواہی دی، فلانے موقع پر جھوٹ بولا، فلانے موقع پر گالی دی، فلانے موقع پر برا بلا کہا، غیبت کی، چغلی کی، ہاتھ بول کر گواہی دیں گے، یہ کام کیا، نیکی کی، برائی کی، کسی پر ظلم کیا۔ ارجلہم، پاؤں گواہی دیں گے، سچی گواہی ہوگی، کوئی وٹنس جھوٹا نہیں ہوگا۔ اور میرے عزیزو دوستو، ہمارے تمام ایکشنز کا ویٹ کرنے کے لیے ایک انتہائی حساس اسکیل ہوگا، یعنی اعمال تولنے کے لیے باریک پیمانہ، انتہائی باریک پیمانہ۔ آپ دیکھیں، ایک وہ پیمانہ ہوتا ہے جو بڑے بڑے لوہے کی چیزوں کو ناپتا ہے،
اس پیمانے کے اوپر اگر کوئی چھوٹی چیز آ جائے گی اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر ایک وہ پیمانہ ہے، ایک وہ ترازو ہے جو ہمارے دکانداروں کے پاس ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا پیمانہ ہوتا ہے، ایک ایسا ترازو ہوتا ہے جو سناروں کے پاس ہوتا ہے۔ وہ اتنا حساس ہوتا ہے، اس کی حساسیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ رتی اور ماشا اور اس سے بھی جو کم چیز ہوتی ہے اس کا بھی وزن تول کر بتا دیتا ہے۔ اور جدید دور میں یہ ہمارے موبائل کی میموری، فلانا جملہ، فلانی امیج، فلانی ویڈیو کتنے ایم بی کی، کتنے جی بی کی، حتیٰ کہ وہ بالکل کے بی جو ہوتا ہے، جو بالکل چھوٹا، وہ سب بتا رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی پیمانہ ہے۔ چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ سورہ الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم درمیان میں لا کر رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والا ترازو، قسط، ٹھیک ٹھیک باریک ہر چیز کو تولنے والا ترازو۔ اور فرمایا کہ کسی پر اس دن ظلم نہیں ہوگا۔ لہذا یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم ہے یہ ایک امر اضافی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو کچھ بھی صغیرہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو دربار جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے پروٹوکول بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم ایک کام اپنے گھروں میں رہ کے بڑے آرام سے کر لیتے ہیں، لیکن اپنے آفس اور دفاتر میں نہیں کرتے۔ اس کا ایک پروٹوکول ہے، اس کے کچھ رولز ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو کام ہم اپنے دفاتر میں کر لیتے ہیں وہ اپنے باس کے سامنے نہیں کرتے، جو حرکتیں یا جو کام ہم اپنے باس کے سامنے کر لیتے ہیں وہ کسی بڑے بگ باس کے سامنے نہیں کرتے۔ اور اسی طرح بادشاہوں اور اسی طرح پھر یہ جو بڑے بڑے آفیسر ہیں ان کے سامنے، یعنی ان کا ایک پروٹوکول ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو احکم الحاکمین ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے دربار کا پروٹوکول کیا ہوگا۔ لہٰذا صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، یہ جو تقسیم ہے یہ تو علماء نے میری اور آپ کی آسانی کے لیے کر دی ہے، ورنہ نافرمانی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ کو پسند نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا کر حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور میرے عزیزو دوستو پھر یہ ہوگا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی بدلہ ملے گا۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے ایک ذرہ کے برابر بھی، ہائے ذرہ آپ سمجھ رہے ہیں ذرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہماری مسجد کی کھڑکی ہے، یہ اگر اوپن ہو اور یہاں سے سورج کی شعاعیں اندر آ رہی ہوں، یا ہمارے گھروں میں کوئی روزن ہے، کوئی سوراخ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ وہاں سے جناب سورج کی روشنی آ رہی ہے، اس روشنی کے اندر ہمیں چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے پھرتے نظر آئیں گے جو عام حالت میں نظر نہیں آتے، وہ ہے ذرہ۔ یا علماء نے ذرہ کی ایک اور تعریف کی اور فرمایا کہ ہم ایسے مٹی کے اوپر ہاتھ ماریں اور پھر ان کو جھاڑ لیں، پھر اس کے بعد ہمارے ہاتھوں کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو خاک ٹائپ لگی رہ جائے گی، فرمایا وہ ذرہ ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی برا کام کیا، گناہ کا کام کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرہ کے برابر اچھا کام کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا۔ پھر آخرت کے دن کا ایک قانون یہ ہے کہ کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا۔ یہاں دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آگ لگ گئی، سارا ریکارڈ جل گیا، میموری کارڈ تھا اس کے اندر ڈیٹا تھا، وہ میموری کارڈ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل کرپٹ ہو جاتا ہے، وہاں پر کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے کوئی عمل کیا ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ فرمایا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ کسی عمل کو ضائع نہیں کرے گا، وہاں ضائع نہیں ہو سکتا، ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزو دوستو، یہ چند آخرت کی عدالت کے قوانین تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ آخر میں دعا کروں گا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین یا رب العالمین۔ سنتے پڑھ لیں۔